بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی کرے کہ ایسے مجالس جوائن کرتے رہتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور ایسے مجالس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے اور رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو آئیے، آج کا جو عنوان ہے ہمارا رمضان کے متعلق ہے۔ رمضان انشاءاللہ جمعے کے ہونے کے چانس ہے، یہاں پہ چاند کے اوپر رہتی ہیں، کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آج کا جو عنوان ہے رمضان کے متعلق ہی ہوگا بس، یعنی رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا ثواب ہے، کتنا کیا فائدہ ہے، کیا یعنی وہ ہمیں اس کے طریقے، اس کے فضیلت، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہو۔ تو آئیے، جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تمہارے سے پہلے کے لوگوں کے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کسی کو معاف نہیں ہے الا جس کا عذر ہو، جیسے کہ بچہ ہے یا پاگل ہے یا اس طرح کے جس کے لیے رخصتی ہو۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کے متعلق حدیث لیں گے، کیونکہ ابھی تو رمضان داخل نہیں ہوا، تو اسی کے متعلق ہے یہ
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नति व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है भाई, वो बहुत प्यारी हदीस है और ये बुखारी की हदीस 3277 नंबर है। ये हदीस जो है बुखारी की 3277 है कि रमज़ान जब दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर देता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बस जो रमज़ान में मर गया वो डायरेक्ट जन्नत में, ऐसा कोई हदीस नहीं है। यानी जो जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और जन्नत का खोल दिया गया और बड़े बड़े शैतानों को अल्लाह ताला जकड़ देता है, यानी बांध देता है, कैद कर देता है, ताकि हम लोग अपनी इबादत कर सकें इस महीने में। तो यहाँ ये बताना है कि जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो जाता है क्योंकि बुराई का काम नहीं होता है ज़्यादा, और जन्नत का दरवाज़ा इसलिए खोल दिया जाता है इस्तकबाल के लिए, रोजेदारों के इस्तकबाल के लिए। यानी कि दरवाज़ा खुला हो, जितना नेकी करना है कर लो, यानी तैयारी करो। जैसा अभी कहीं कुछ बढ़ रहा हो तो हम उसकी तैयारी करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वो खुला हुआ है जन्नत का दरवाज़ा कि जितना अमाल करना है कर लो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस महीने में मरेगा वो जन्नत में जाएगा डायरेक्ट, जहन्नम में नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें तो मुशरिक भी मरते हैं और मुसलमान भी मरते हैं, तो इसका हमें एहतियात बरतना चाहिए, हमें इसके फ़ायदे उठाने चाहिए इस रमज़ान के। आइए दूसरी हदीस देखते हैं। अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातु मा बैनहुन इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। भाई ये बहुत प्यारी हदीस है, मुस्लिम की है, ये मुस्लिम की हदीस है। हन्ना साहब आप इधर आए, जब तक सामना नहीं रहता तब तक वो तकलीफ दी समझ में नहीं आती है। अब आप वहाँ नहीं बैठे। तो ये जो हदीस मैंने पेश की है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातु मा बैनहुन इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। यह हदीस भाइयों बहुत प्यारी है और यह हदीस हमें बताती है कि पांचों वक्त नमाज जो पढ़ता है तो एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं। और जो ये हदीस लाने का मेरा मेन मकसद है वो है रमज़ान का जिक्र है। इसमें एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जितने छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह इस बीच में माफ कर देता है। आगे का क्या है, लास्ट टुकड़ा, इज्तुनिबतिल कबाइर, बड़े बड़े गुनाहों से आप बचते रहेंगे तब, ठीक है, शिरकिया बहुत बड़े बड़े जो गुनाह हैं उससे बचते रहोगे तब। एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो भी गुनाह रहेगी ना, यानी एक रमज़ान का रोजा हमने रखा, फिर दूसरा रमज़ान है हमने जैसे शुरू किया तो पीछे वाले पूरे गुनाह मिट गए, पूरे के पूरे, चाहे जमीन आसमान भरे हो, सारे अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम ध्यान देंगे, पहले पॉइंट का, अस्सलावातुल खम्स, यानी पांचों नमाज। इसमें पांचों नमाज के इशारा यह है कि बिना, यानी दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद बिना नमाज के कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है, ठीक है। पहली बात तो दायरे इस्लाम में दाखिल होना, उसके बाद में नमाज की पाबंदी करना, और जो फराइज हैं अरकान इस्लाम जो है, जो 5 हैं, उसमें से तो एक रमज़ान है, एक दूसरा रोज़ा है, उसके बाद में क्या नाम है, दूसरा क्या है, नमाज है, और उसके बाद में रमज़ान है, हज है, ज़कात है। तो ये अलग अलग स्टेप है, ठीक है ना। तो हमें इसमें ये बताया गया है कि जो नमाजी होगा ना, जो नमाजी होगा उसी के लिए ये फ़ायदा है। ये रमज़ान में, रमज़ान जो है ये उसी के लिए है, गिफ्ट। ये नहीं कि चलो अब कुछ दिन के लिए नमाजी बन जाओ और उसके बाद में छोड़ दो, नहीं। तो इसमें हमें ये शर्त मालूम होना चाहिए कि बगैर नमाज पढ़े हुए रोजे की कोई कीमत नहीं है। बगैर नमाज पढ़े हुए आप सदका खैरात कर दो, कोई फ़ायदा नहीं। बगैर नमाज पढ़े हुए आपने 72 कुर्बानी कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि
नमाज ना पढ़ने वाला काफिर होता है, हदीस से है और कुरान से भी है। बैन अर्रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र है तर्कुस सलात, मुस्लिम की हदीस है। और दूसरा है कुरान की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम आयत नंबर 31। तो एक हदीस बता रही है, यानी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, एक हदीस बता रही है कि नमाज छोड़ने वाला काफिर है। दूसरा कुरान भी बता रहा है कि नमाज को कायम करो वरना मुशरिक हो जाओगे। ठीक है, तो नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजे रखोगे, मिस्कीनों को अफ्तारी कराओगे, सदका खैरात करोगे, ज़कात निकालोगे, कोई फायदा नहीं। तो इस हदीस में पहला पॉइंट नमाज, उसके बाद में यानी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर है रमजान यानी जुमा, एक जुमे से दूसरा जुमा, इसमें जुमे का भी पॉइंट है, एक जुमे से दूसरा जुमा जब हम पढ़ते हैं पीछे के गुनाह माफ हो जाते हैं, बशर्ते हम 5 वक्ता नमाजी हों। फिर इसमें है कि एक रमजान से दूसरे रमजान तक, तो ये नहीं कि खाली रमजान रमजान या जुमा जुमा, इसमें शर्त है कि 5 वक्ता नमाजी हो। पहला पॉइंट क्या है? नमाज का है ना। तो ये नहीं कि बस आया रमजान चलो लूट लो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो नमाजियों के लिए गिफ्ट है, खुशखबरी है, हदिया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक हदीस और है, नबी रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा नसिया फ़अकला व शरिबा फ़लयतिम्म सौमा फ़इन्नमा अताहुमुल्लाहु व सक़ाह। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। बुखारी की 37 नंबर हदीस है और प्लस मुस्लिम में भी है। ये बुखारी की 1933 नंबर हदीस है। इज़ा नसिया फ़अकला व शरिबा फ़लयतिम्म सौमा फ़इन्नमा अताहुमुल्लाहु व सक़ाह। यानी इसमें भाइयों भूल के अगर आप खाना पीना पेट भर कर खा लें, ठीक है, तो आपका रोजा नहीं टूटता है, बस जैसी याद आ जाएगा छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया। इसमें भूलने का इलाज है। और बुखारी मुस्लिम की हदीस कि आप भूल के खाना खा लें तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। इदा नसिया भूलना, फ़अकला खा लिया, व शरिबा पी लिया, फ़लयतिम्म सौमा कंप्लीट करे, फ़इन्नमा अताहुमुल्लाहु व सक़ाह यानी अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया। ठीक है, और कोई आप देखें कि कोई भूल के खा रहा है तो उसको याद दिला दें। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। जो कोई किसी को रोजेदार को अफ्तारी करा दे तो उस रोजदार के बदले उसको सवाब मिलता है। इस हदीस को हम लोग मतलब बेहतरीन समझेंगे ताकि हमारे अंदर रग़बत पैदा हो। हमें दीन का इल्म नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत नुकसान में रहते हैं, बहुत नुकसान में रहते हैं। जैसा कि 1 लाख दिरहम कोई सदका कर दे और कोई एक कर दे तो ये उससे भारी हो जाता है। लेकिन इल्म होगा तब ना, तभी आप अमल करेंगे। जब आपको मालूमात होगी फायदे का, आपको मालूमात होगा तो राह से कांटा भी हटाते चलेंगे आप। ठीक है ना। तो इस हदीस की जो अभी बताया हूं कि जो किसी को एक वक्त की अफ्तारी करा दे तो जो कराता है उसका तो रोजा है, लेकिन जिसने किया उसका सवाब इसको मिला और उसको भी रोजे का सवाब मिला। क्या समझे? जैसा मेरा आज एक रोजा है, मैंने आपको अफ्तार करा दिया, ठीक है, तो मेरा तो एक रोजा है ही है आज का, प्लस उसका एक मुझे मिल गया, मेरे कितने हो गए? 2। और उसको उसका मिलेगा, ये नहीं कि उसके रोजे में कमी हो जाएगी, नहीं, उसको जितना मिलना वो मिलेगा, वो पूरा सवाब उसको मिलेगा एक रोजे का, लेकिन मेरा डबल हो जाएगा। तो इस हदीस के हिकमत को हम लोग समझेंगे बहुत कायदे से भाइयों, ताकि हमारे अंदर रग़बत पैदा हो। इस हदीस की हिकमत यह है, और ये बहुत प्यारी हदीस है इब्ने माजा की, ये इब्ने माजा की है 1746 इब्ने माजा की हदीस है। ठीक है, इसमें क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई एक रोजेदार को अफ्तारी करा दे फिर उसके रोजे में भी कुछ कमी नहीं होता है और इसको डबल सवाब मिल जाता है, एक तो उसका एक मेहमान का। तो इसकी हिकमत क्या है? मान लीजिए हम लोग कितने आदमी हैं? 30। कितने? 30, और 30 महीने का रोजा है। एक मिसाल दे रहा हूं, आप फिर कैलकुलेटर से जोड़ लेना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उसके बाद में आप लोग कैलकुलेटर से जोड़ लेना। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कितने आदमी हैं? 30। भाई आप लोग हमारा साथ देंगे तो तकरीर करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ध्यान दे थोड़ा मैं क्या कह रहा हूं।
مان لیجیے مثال کے طور پہ ہم لوگ کتنے آدمی ہیں؟ 30 آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ روزے کتنے دن کے ہیں؟ 30 ہے۔ تو اب 30 آدمیوں کو اگر یہ حدیث معلوم ہو کہ ایک دوسرے کو افطاری کرانے سے یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے پہلا آدمی کیا کرے گا؟ اس کی حکمت دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں یعنی معلومات کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کیا کرے؟ 29 آدمی کو دعوت دے دے افطاری کا پہلے دن، سمجھ گیا؟ بشرطے 30 کو معلوم ہو، آپ اتفاق نہ کریں، یعنی ایک کمپرومائز نہ کریں کہ ہم آپ کو دیں گے آپ ہم کو دیں، نہیں۔ اس حدیث کا علم سب کو ہونا چاہیے اور سب اپنے نفس سے ایک دوسرے کو دعوت دیں فائدے کے لیے، ٹھیک؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی سب کو اس حدیث کا علم ہو۔ تو ہم لوگ کتنے آدمی مان لیجئے؟ 30، اور روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 سے 29 ہوتا ہے، 30 مان لیجئے مثال کے طور پہ۔ تو پہلے آدمی نے کیا کیا؟ 29 آدمی کو اپنے گھر پہ دعوت دے دیا، چولہا جلایا کتنی بار؟ ایک بار، ٹھیک ہے؟ کتنے آدمی کا کھانا بنا؟ 30 آدمی کا بنا نا؟ کتنے آدمی بنا؟ آپ بھی تھوڑا جواب دیں تاکہ 30 آدمی کا کھانا بنا، ٹھیک ہے؟ تو اب جس نے افطاری کرایا 29 آدمی کو، اس کا ایک روزہ ہو گیا، اور جو 29 آدمی کیے تو کتنا مل گیا؟ 29 اور 1 30، تو اس کے کھاتے میں کتنا ہو گیا؟ 60۔ ایک منٹ، ابھی 60 کہاں پورا ہوا بھائی؟ اس کو 30 مل گئے نا، اب باقی بچے 29 آدمی۔ اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اور پلس آپ کے گھر چولہا اگر 30 دن جلے اور 1 دن جلے تو کتنا فائدہ ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ 80% کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کبھی حساب لگایا ہے کہ ایک ہی بار چولہا جلے اور 30 آدمی کا کھانا بن جائے، اور 30 دن ایک آدمی کا کھانا بنے تو تقریباً 75% فائدہ ہوگا، یعنی تیل میں، مسالے میں، ٹائم میں، پانی میں، یعنی ہر ایک چیز میں آپ کو قریب 75% کا فائدہ ہے اس میں۔ آپ حساب لگا لینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی دن اس کے یہاں گھر چولہا بھرا اور 29 دن نہیں، صحیح ہے نا؟ گیس چالو ہوا صرف 1 دن، ٹھیک ہے؟ اب اس نے 29 آدمی کو کرا دیا، اس کا پہلے دن اس کا کتنا روزہ ہو گیا؟ 30 کا ثواب مل گیا اس کو اللہ کے کھاتے میں۔ اگر اس نے اخلاص سے کرایا ہے تو اللہ کے کھاتے میں کتنا لگ گیا؟ 30۔ اب باقی 29 بچے آدمی، اب ان لوگ کو اس حدیث کا علم ہے تو اب وہ پھر باقیوں کو دعوت دیں گے، جیسا پہلے والے نے 29 کو دیا تھا، پھر وہ 29 آدمی کو دعوت دے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک دوسرے کو سب دیں گے، یہاں تک کہ پہلا آدمی گیس جلائے گا ہی نہیں، کیا سمجھے؟ تو یہ جو پہلا آدمی تھا یہ 29 دن دوسرے کے یہاں گیا کہ نہیں گیا؟ 29 دن گیا نا، تو پہلے تو اس کو 30 روزے کا ثواب مل گیا، اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا، اور پلس 29 اور 59 روزہ مل جائے گا اس کو۔ کتنا؟ 59، ایک کم 60، یعنی 1 مہینے کے اندر اس کو 60 روزے کا ثواب اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا، مقبول۔ آپ لوگ بعد میں حساب کر لینا کہ میں کیا بتایا ہوں، یہ حدیث میں بہت بڑی حکمت ہے بھائیو۔ تو اس طرح تو 30 آدمی کا میں نے مثال دیا نا، اب آپ جو 400 500 آدمی کو کراتے ہیں، 1000 آدمی کو کراتے ہیں، وہ اپنا کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح۔ پہلے دن تو اس کا 30 پورا ہو گیا، صحیح ہے؟ بعد میں 29 دن دوسرے کے یہاں گیا نہیں بھائی، سب کو حدیث کا علم ہے، سب نے باری باری، اور اس کا یعنی خرچہ کم کتنا ہو معلوم ہے؟ 70% تقریباً گئے۔ ٹائم کا بہت ویلیو ہے یار، جیسے مثال کے طور پہ ڈیوٹی چاہے 2 منٹ کی ہو ڈیلی کی، اور 10 کلومیٹر جانا ہو تو وہ منٹ نہیں، وہ جانا آنا، اس کے لیے سفرنا، تیاری کرنا اہمیت رکھتا ہے نا۔ تو کھانا چاہے 1 آدمی کا بنانا ہو چاہے 4 آدمی کا بنانا ہو، ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے نا۔ آپ کہیں مارکیٹ میں رہیں گے، بھاگے آئیں گے کھانے کے لیے، تو اس نے ایک ہی دن میں فارغ ہو گیا بنا کے۔ دیکھیے اسلام کتنا آسانی کا نام ہے، کتنا بڑی خوشخبری دے رہا ہے یہ حدیث۔ ایک دن آپ جلائے اور فری ہو گئے۔ اور اس کی اور حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کبھی بھی ٹرائی کریں، اخلاص سے کسی کو دعوت دیں، اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ آپس میں بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاؤ گے تو پیار محبت بہت زیادہ بڑھتا ہے آپس میں،
اور چھوٹی چھوٹی جو کمیاں ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں. اور حدیث بھی کہ آپس میں سلام کو بڑھاؤ، کیونکہ اگر مطلب بہت لمبی حدیث ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا ہوں. افسو السلام بینکم، یعنی آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو آپ ملو گے تو سلام کرو گے، کھاؤ گے پیو گے اور دو بات کرو گے محبت سے. اور چھوٹی چھوٹی جو ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، یہ کھانا بہت بڑی چیز نہیں بھائیو، لیکن کہیں کہیں یہ بہت اونچا کام کرتا ہے. یعنی ایک آپ لاکھوں کا کام کسی سے کروا سکتے ہیں ایک دعوت دے کے، لیکن بشرطے وہ پیسے کی یہ نہ ہو کہ میں پیسے کی وجہ سے کرا رہا ہوں. تو آپ کا وہ اخلاص دیکھتا ہے سامنے والا. تو ہم لوگ جب 30 آدمی اکٹھا بیٹھ کے کھائیں گے تو کتنا آپ نے تجربہ کیا کہ کبھی کتنا محبت کرنے کی، کتنا یعنی کھل جاتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنا باتیں کرنے لگتے ہیں. ایک دوسرے سے ناراضگی ہوتی ہے تو دور ہو جاتی ہے. تو ایک فائدہ یہ، اس کے بعد میں تقریباً 70% فائدہ جو ہمارا ٹائم اور پلس گیس وغیرہ لکڑی وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فائدہ یعنی وہ ہر طرح سے فائدہ. اس کے بعد میں یعنی کتنا 29 روزے کا فائدہ، کتنا 29 روزے کا فائدہ اگر اپنے اخلاص سے کرایا نا، یعنی اللہ کے لیے. تو سب ایک روزے کی بھرپائی، ایک روزے کی قیمت معمولی ہے، بہت زیادہ قیمت ایک روزے کی ہے. ایک روزہ چھوٹ جائے تو پتہ نہیں کہ ہاں یعنی تو اس کا ہمیں اہمیت معلوم ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں رمضان کے موقع پہ افطاری دینا چاہیے، لوگوں کو افطاری کرانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی رغبت رکھنا چاہیے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بھائیو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث اور قرآن کی گارنٹی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. صدقہ دو گے تو آپ کے یعنی مال میں برکت ہوگی، آپ کے عمر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے اوپر مصیبت آئی ہوئی نہیں ہٹ جائے گی. آپ کا جہاں 50,000 خرچہ ہونا بیماری میں وہاں نہیں لگے گا، اور نہیں کرو گے تو وہ نکلتا جائے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا. جب حدیث اور قرآن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ مال نقصت یعنی نہیں کم ہوتا ہے، صدقۃ من مال یعنی صدقہ دینے سے مال کبھی نہیں کم ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے نا، ہمارے پاس 100 روپیہ تھے تو 10 دی ارے بیوقوف ہے پھر سے جوڑ 90 بچے نا. شیطان کیا کلک مارتا ہے کہ تیرے پاس 100 تھے 10 تو دے دیا مسکین کو، بچے 90 نا گن لے، بار بار گن لے. لیکن نہیں، وہ دوسرے طریقے سے برکت لے کے آتا ہے بھائی. 100 ریال کا نہیں، وہ جیسے کہ اخلاص سے 1 ریال دیا ہوا 1 لاکھ سے اونچا رہتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اس حدیث میں کیا کیا بتایا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو افطاری کرانے کی رغبت رکھیں، کیونکہ یہ فائدہ دیکھیے. اور روزے کی بہت، جس کو ویلو معلوم ہے نا، وہ بہت زیادہ یعنی افطاری کرانے کی رغبت رکھتا ہے. ہزاروں آدمی کو، 500 آدمیوں کو کراتے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں افطاری پہنچاتے ہیں. تو اب کتنا فائدہ ہوگا. آپ جو میں نے تو 30 آدمی کا مثال دیا. چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گئے. آگے بڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے 2721. کوئی اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. ایک روزہ، صرف ایک روزہ. یہ ہے روزے کی اہمیت. ہمیں نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے، رمضان کے روزے رکھنا چاہیے. بیمار ہے اس کی الگ بات ہے، وہ سب سسٹم ہے اس کا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آئیے قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم اللہ واليسر
वलितुकम्मिलु इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये भाइयों सूरह बकरा की आयत नंबर 185 है। ये बहुत प्यारी यानी खबर दे रही है हमें कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। उन्जिला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, यानी लोगों के लिए, हुदल लिन्नास हिदायत के लिए, यानी खाली एक के लिए नहीं, नास के लिए यानी सब के लिए बताया गया है, जो इससे फायदा उठा सके। जो कोई मुसाफिर हो या मरीज हो तो उसके लिए रुखसत है इस सूरह बकरा की आयत में 185 नंबर में, कि जो कोई मरीज हो या सफर में हो तो छोड़ दे, लेकिन बाद में पूरा करे। ठीक है, हाँ, बाद में पूरा करेगा। और अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी करना चाहता है ताकि हम मुत्तकी परहेजगार बन जाए ये सब अमल करके। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी रोजे की हालत में छोड़ ना दे, झूठ बोलना और दगाबाजी, ठीक है, तो अल्लाह ताला को ऐसे भूखा रहने को किसी को जरूरत नहीं है। यानी वो नहीं चाहता कि आप खाना पीना छोड़ दें, कोई फायदा ही नहीं। और ये बहुत प्यारी हदीस है भाइयों, बुखारी की 1903 बहुत प्यारी हदीस है ये। यानी हम रोजा भी रखें और झूठ बोलें और लोगों को धोखा दें तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है अपना खाना पीना छोड़ दे। आप जीरो काम वही है तो फायदा क्या है, फॉर्मेलिटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुखारी की हदीस है 1863। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से वापस आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से जब घर पे वापस आए मदीना में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सनान अंसारिया औरत से रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, ठीक है, उनसे पूछा कि तू हज पे नहीं गई, यानी आप हज पे क्यों नहीं गई? तो उस अंसारिया औरत ने कहा कि हमारे शौहर के पास 2 ऊंट थे, जो एक ऊंट से तो खुद हज पे चले गए थे और एक ऊंट छोड़ गए थे, एक ऊंट छोड़ गए थे, तो उसी की देख रेख में हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रमजान में उम्रा करता है गोया कि उसने मेरे साथ हज किया, ठीक है, गोया मेरे साथ हज किया, हज करने के बराबर है, ठीक है। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो एक सहाबिया से पूछ रहे हैं कि तुम हज पे नहीं गई, तो इससे एक चीज और पता चला कि आलिमुल गैब नहीं थे। आलिमुल गैब की बहुत सारी दलील है भाई, जो गैब का इल्म रखने वाला हो उसकी बहुत सारी दलील है। इस दीवार के पीछे क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है, न नबी न रसूल न फकीर न कोई नहीं जानता है, न कोई नहीं जानता इस दीवार के उधर क्या है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह एक है जानने वाला। हाँ, अपने नबी को जो वही के जरिए बता दे, नबी और रसूल वही जानते हैं बस। तो इससे क्या पता चला, पूछ रहे हैं कि आप हज पे नहीं गई, अलीमुल गैब होता तो पता चलता ना कि मेरे साथ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे? 1 हज और 4 उम्रे, ठीक है। तो जब हज से वापस गए तो ये पूछ रहे हैं एक अंसारी औरत से, फिर उसने कहा कि ये उजरत की वजह से मैंने नहीं गई, वही ऊंट का जो देख रेख जो था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है, तो हमें रमजान में उम्रे की रग़बत रखनी चाहिए। और हदीस है कि एक उम्रा से दूसरे उम्रे के दरमियान गुनाह माफ हो जाते हैं। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल उम्रतु इलल उम्रति, ठीक है ना, यह हदीस बहुत प्यारी है बुखारी मुस्लिम की, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान, ठीक है, कि ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
یہ جو ابھی دیکھیں کتنا پیارا ہے. جب بھی رمضان آئے, رمضان کے علاوہ بھی آپ کریں, لیکن رمضان میں حج عمرہ کرنا گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے برابر ہے. اور یہ وہی بخاری کی 1863 نمبر حدیث ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کن لوگوں کو روزے کی رخصتی ہے؟ اس میں سے مختصر کا گناؤں گا, باقیوں کی ابھی مطلب مل نہیں پائی تھی دلیل. تو اس میں نمبر 1 ہے مسافر, جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت میں سورہ بقرہ میں بتایا. مسافر, بیمار. نمبر 2 بیمار, اور نمبر 3 بیماری دائمی ہو. ایک تو مسافر ہے, چھوڑے گا, رکھ بھی سکتا ہے, لیکن چھوڑنا صحیح رہتا ہے, تو اس کے لیے اجازت ہے کہ چھوڑ دے, پھر بعد میں گنتی کے پورے کرے, یعنی رمضان کے بعد پھر رکھے, ٹھیک ہے. دوسرا بیمار, کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں وہ گنتی پوری کرے. اور تیسرا وہ کہ جو ایک دم دائمی بیماری ہے, اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے, تو اس کو گنتی پوری نہیں کرنا ہے. اس کو گنتی پوری نہیں کرنا ہے. وہ کیا کرے, ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے پیٹ بھر کے. پیسہ نہیں ہے, قرآن میں ہے کہ کھانا کھلانا, ٹھیک ہے, وہ کھلاتا رہے. اگر اس کی بیماری لانگ لائف ہے, نہیں امید نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی یہ زیادہ دن تک چلے گا, شوگر کا مریض ہو یا کمزور ہو یا بوڑھا ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو, تو ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے یہ تکلیف ہو سکتی ہے, تو آپ روزہ چھوڑ دیں, آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. آپ مسکین کو کھلائیں گے, آپ کو اتنی ثواب ملنے والا ہے. سمجھ گئے نا. تو جس کی دائمی بیماری ہو, اور جس کی یہ بیماری ہو کہ بھائی میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, 2 مہینے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو وہ پورا کرے گا بعد میں, یعنی کمپلیٹ کرنا ہے بعد میں, ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں چوتھا, حیض والی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے. تو اس سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ نماز کا مقام رمضان سے اونچا ہے, لیکن اس پہ ایک دوسرے پہ کمپیئر نہیں کرنا ہے. ایک دوسرے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے, تو اس طرح اس کو یعنی یہ نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کی کمپٹیشن. تو دیکھیں نماز اتنا اونچا ہے, لیکن وہ معاف ہے عورتوں کے لیے. لیکن روزہ تو بعد میں آتا ہے نا, روزے کا پورے کرنے کا حکم ہے. تو بس جہاں اللہ اور رسول کا حکم رہے وہ ہمیں بجا لانا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, نہیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں, ایک صحابی آ کے بیٹھ گئے, بخاری کی حدیث ہے. تو اب خطبہ سنت پڑھنے سے تو زیادہ قیمتی نہیں ہے نا, مطلب خطبہ زیادہ قیمتی ہے سنت پڑھنے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کے کہتے ہیں فلاں میں فلاں تم نے 2 رکعت پڑھی نماز, کہنے لگے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو. تو یہاں ایسے ایک دوسرے کا یہ نہیں کرنا, کمپیئر نہیں کرنا, یعنی برابری نہیں کرنا کسی کا. جہاں جو جیسا ہے, جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ویسا ہمیں بجا لانا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے, بہتر جانتا ہے. زیادہ تر جو حکمت بتا گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ذریعے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. باقی جس میں نہیں دماغ کام کر رہا ہے اس میں اگر مگر نہیں لگانا. حکم ہے بس, ہوا خارج ہوئی بدن میں کچھ نہیں لگا, حکم ہے وضو کرو وضو کرو. اب کیوں وضو ٹوٹنا, کیوں کرنا, وہ کائے کے لیے, کیوں حکم آیا, کیا ضرورت ہے, حکم ہے بس, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ حیض والی عورتیں روزہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں وہ پورا کریں, لیکن نماز نہیں پورا کمپلیٹ کریں گی, نماز ان کا معاف. اور اس کے بعد میں دودھ پلانے والی عورتیں اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی رخصت ہے. دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتوں کے لیے رخصت ہے, کیا سمجھے, لیکن بعد میں وہ پوری کرے. اور اس میں ایک اور بات میں بتاتا ہوں کہ علماء کا یہ ہے کہ کوئی عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے, حاملہ ہے, ٹھیک ہے, 9 مہینے گئے, پھر اس کے بعد میں بچے کو دودھ دینا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ دودھ پلانے کے بعد پھر حمل سے ہو گئی, تو وہ روزے کی قضا کب کرے گی, روزے کی قضا کب کرے گی,
تو قرآن میں کیا ہے سورہ بقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. بچہ نہ ہو روکنے کی مناہیت ہے الا بیماری میں، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ حمل سے ہے یا دودھ یعنی دودھ پلانا اس لیے حکم ہے کیونکہ ایک بچے روزہ رکھنے میں دودھ کم ہوتا ہے عورتوں کو، تو اس میں یہ حکم ہے کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت روزہ کی رخصتی ہے اس کو، لیکن بعد میں پوری کرے. لیکن وہ بعد میں اب وہ قضا کرنے کے ٹائم یہ پھر اس کو حمل سے ہو گئی، جب تک وہ پورا، تو کب تک وہ، جو کسی عورت کو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی ہر سال میں ایک بچے تقریباً، تو اس طرح تو قضا پوری نہیں کر پائے گی. تو ان کا علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو مطلب یہ مسکین کو کھانا کھلائیں. واللہ عالم، باقی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں. یعنی علماء کا یہ رائے ہے کہ ایسی عورتیں ایک مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لیکن یہ گولیاں کھا کے بچے روکنا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ایک تو حمل ہے، اس کے بعد بھی دودھ پلانا ہے. پھر مان لیجیے حمل ٹھہر گیا، اگر نہیں حمل ٹھہرا تو وہ تو پوری کرے. پھر حمل ٹھہر گیا تو ایک مہینہ تو کچھ چلاؤں رہتا، اس کے بعد میں کمزور ہو جاتی ہے نا عورتیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی بھائیوں. بہت پیاری حدیث ہے یہ. ابن ماجہ کی 1753 ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. 2 دعائیں ہیں اس میں جو بتاتا ہوں. اور ہمارے ادھر جو مشہور ہے، اللہم انی لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک، مجھے ابھی تک کوئی کہیں سے ملا نہیں کلیئرٹی اس کا، لیکن جو ایک نمبر کوالٹی کی دعا ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اور آپ افطاری شروع کریں گے بسم اللہ کر کر. ٹھیک ہے، آپ افطاری کریں گے بسم اللہ کر کر اونلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. جہاں جو حکم ہے وہی ہے. کوئی بھی کہتے ہیں ارے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں کیا جاتا ہے، تو آپ بکرا جبا کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہتے ہو. نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر ہے. جہاں جو حکم ہے وہی کرنا ہے، جہاں جو حکم ہے وہاں وہی کرنا ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اونلی بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے جب کرنے والا تو رحم ہو جائے گا نا. تو اس میں جہاں جیسا حکم ہے ویسا کرنا ہے. تو سب سے پہلے دعا مانگیں آپ. افطاری سے پہلے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ہم وہ لیبن اور کھجور اور یعنی چکن منچوری اور چلی کے پیچھے نہ پڑے. ٹھیک ہے، قورمہ کہاں ہے اور پانی لائی کہ نہیں لائی. ہاں، اور بھائیوں ایک چیز یاد آ گئی کہ ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ نئی نئی ڈش کے چکر میں عورتوں کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں بھائی. عورتوں کو لوگ عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں. 20 قسم کا کھانا ہونا چاہیے. ہاں، کتنے قسم کا؟ 20 قسم کا کھانا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کھاتے ہیں جیسے 20 سال کے بھوکے ہوں، اور ایسا پیتے ہیں جیسا 30 سال کے پیاسے ہوں. ایسا کھاتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسا 20 سال کے بھوکے ہوں. یعنی یہ شفا کا مہینہ ہے، یعنی حج میں ٹھیک ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. یعنی دین اسلام میں بھی ہے اور سائنس والے بھی بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری تندرستی صحیح ہوتی ہے. تو تم یہاں تک کھا لیے کہ ڈکار آتا تو چاول آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کھاتے ہو بھائی، لمٹ سے کھانے کا سسٹم ہے. یعنی وہ کیا ہے، ایسا کھاتے ہو کہ جیسا 20 سال کے بھوکے، اور جیسا پیتے ہو جیسا 30 سال کے پیاسے. اور اتنے کھانے بنواتے ہو کہ عورتوں کو عبادت کا موقع نہیں دیتے ہو. اتنا ظلم کرنا ہے. صحابہ لوگ کے ساتھ میں زیادہ طرح کا کھانا ہوتا تو ڈر جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دنیا میں دے دیا آخرت میں کچھ نہ. تو ہمیں بہت زیادہ پکوان اور یہ وہ ایسا نہیں، بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کرنی چاہیے. عورتوں کو تھوڑا مہلت دیں، عبادت کر لیں. ہاں، خالی ہم ہی عبادت کے لیے نہیں ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اس میں عورتیں بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور جن. تو بس اتنا محنت کرتے ہیں بیچاری، اتنا محنت کرتے ہیں کہ ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں. کہاں قرآن اور کہاں آخر تک. یعنی دعا مانگنے کی فرصت بھی نہیں رہتی ہے. کتنا ہم لوگ کی عقل مار گئی ہے. یعنی دعا اس ٹائم کی رد نہیں ہوتی ہے اور پکوڑے جل رہے ہیں.
अजान के टाइम पे कढ़ाई, अरे भैया अजान से तो आप 15-20 मिनट पहले चूल्हा बंद करिए ना, इतनी क्या पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं रोजा रख के। इस तरह आता रहता है रोजा आज खल रहा है, नौकरों से काम कराना है, ऐसा नहीं है। ऑफिस में गए दूसरे से काम करवाना है, ऐसे रोजा नहीं माना जाता है। भाई आपने रोजा क्यों रखा है? अल्लाह के लिए। तो क्यों दूसरों पे एहसान जताते हो कि आज मुझे रोजा खल रहा है, ये है वो है। तो इसमें क्या है, दुआ इस हदीस में कि हम अफ्तारी से पहले बहुत पहले फारिग हो जाएं भाइयों, और इस टाइम की दुआ मांगी हुई रद्द नहीं होती है, ये गारंटी है। आप जो भी मांगेंगे या दुनिया में पूरा हो जाएगा, या आने वाली मुसीबत खत्म हो जाएगी, या क़यामत के दिन पूरा होगा। हर बनी आदम की जो मुसलमान है उसकी दुआ मांगी हुई रद्द नहीं होती है। तो कोई दुनिया में कबूल होती है, कोई आने वाली मुसीबत हटाती है, नंबर 2, और कोई क़यामत के दिन। तो जब क़यामत के दिन मिलेगा तो बंदा कहेगा कि अल्लाह सारी दुआ मेरी आज ही कबूल होना था, कि सबसे ज्यादा कीमती वही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी दुआ किया, अभी मेरा मुझे फायदा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। हो सकता है अल्लाह ने आपका वो तमन्ना पूरा ना किया हो, आखिरत के लिए रख दिया हो, या हो सकता है मुसीबत टाल दिया हो। तो दुआ मांग के नाउमीद नहीं होना। तो इसमें दुआ मांगने का भाई वो बहुत है, और हमें ये दुआ याद होना चाहिए जो अभी मैंने बताया, ज़हबत दुमाउ वब्तलितुल रुकू व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ सही हदीस से साबित है। और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तगफिरली। इसके भी बहुत प्यारे तर्जुमे हैं, यानी अल्लाह से हम रहमत मांग रहे हैं और मगफरत मांग रहे हैं। ये भी दुआ इब्ने माजा में है, 1753 नंबर है, और पहले वाली जो थी ना वो अबू दाऊद की थी। तो एक हदीस भाइयों और देखते हैं हम लोग आगे, ये नहीं रमजान के क़याम के मुतालिक जो है वो पीछे इसमें रह गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी हदीस क्या है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन काना रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिह। ये हदीस भाइयों मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, ये बुखारी की 37 नंबर हदीस है, प्लस मुस्लिम में भी है। मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिह। जो कोई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सवाब की नीयत से रमजान में क़याम करता है ईमान के साथ, यानी तरावी नमाज वगैरह जो भी इबादत जो है, तो अल्लाह ताला पीछे की गुनाहें सारी माफ कर देता है। गुफिरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिह, यानी पीछे की गुनाह उसकी माफ हो जाती हैं। भाई बुखारी की बहुत प्यारी हदीस थी है, और हमें इस हदीस के मुताबिक चलना चाहिए, ईमान और सवाब की नीयत से। ये नहीं कि आ गया रमजान तो बोझ। कुछ लोग तो बोझ समझते हैं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। नहीं, बोझ समझने वाले हैं भैया जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, आ गया अब कैद होना है। हाँ, तो ये दुआओं का हम लोग एहतमाम क्या करें जो रोजा खोलने के टाइम पे है, और वो जो अभी हदीस मैंने बताई है कि सवाब की नीयत से। ठीक है, इंशाअल्लाह। आइए और एक हदीस देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भाइयों, अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, इंसान का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोजा जो है ना वो मेरे लिए है। रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका सवाब दूंगा, यानी खास रोजा मेरे लिए। बाकी जितने अमल हैं
اس کے بندے کے لیے. تو اس میں نمبر 1 کیا ہے اس حدیث میں؟ یہ حدیث بڑی لمبی ہے. بخاری کی حدیث ہے 1904. حدیث نمبر بخاری کی 1904 1904. نمبر 1 ہے روزے میں میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. نمبر 2 روزہ گناہوں کی ڈھال ہے. یعنی آپ روزہ رکھتے ہو نا تو سمجھ لو وہ ڈھال ہے، یعنی یہ بچانے والی ہے. روزہ آپ کو قبر میں اور قیامت کے دن یہ آپ کا سپورٹ بنے گی. ڈھال ہے گناہوں کا. روزے دار فحش گوئی نہ کرے. روزہ رکھ کر فحش گوئی نہ کرے. روزہ دار شور نہ مچائے. ٹھیک ہے. روزہ دار کو کوئی گالی دیتا ہے اور جھگڑا کرنے لگتا ہے تو کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے. آپ کہہ دیں کہ میں روزے دار آدمی ہوں، بس. آپ سے وہ لڑنا چاہے آپ سائڈ میں ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. بہت اللہ کے نزدیک روزہ دار کی جو منہ کی بدبو آتی ہے مشک سے بھی زیادہ. اور دیکھیں گے، اور جب روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 2 خوشیاں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کو جب کھانا کھاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، یعنی اچھے کھانے ملتے ہیں. اور دوسرا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، دوسرا وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو بہت خوشی ہوگی، بہت زیادہ. کیونکہ یہ سب انعامات ہیں ایک حدیث میں، یعنی بخاری کی 1904 میں. تو بھائیوں ہم لوگ روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کریں زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کریں اور اپنے یعنی عیال کو اور اپنے عورتیں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی رغبت دلائیں اس مہینے کی. ہاں، تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ دھیان ہونا چاہیے. اور اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو جو آئے آج. اور انشاءاللہ رمضان کی اہمیت کے متعلق کل ہوگا باقی. ہاں، بس میں نے سوچا کہ اب رمضان آنے والا ہے تو کچھ جو پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، جو معلومات ہے وہ دینی چاہیے. تو ہمیں اس کا رغبت رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں یعنی عبادت کرنی چاہیے. اور بھائیوں میرے بیان میں کسی چیز کی یعنی کمی جاستی ہے تو ہم اس سے سوال جواب کر سکتے ہیں. اور میں نے جو دلیل پیش کیا قرآن اور حدیث کی، اس سے اونچی کوئی دلیل دیتا تو میں اپنی باتوں سے رجوع کر لیتا ہوں. اور رہی کی بات کہ میرے الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میرا جو مین نقطہ ہوتا ہے وہ بتانے کا صحیح ہوتا ہے کہ میرا جس پوائنٹ پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ جا رہے ہیں. الفاظ یعنی ادائیگی پہ نہ جائیے، یعنی اس کی جو مخرج اور گرامر پہ نہ جائیے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے دماغ میں آ جائے وہی بہت ہے میرے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا. تو آج جو آپ لوگوں کو سمجھایا روزہ افطاری کی اہمیت، کتنا فائدہ ہے لوگوں کو روزہ افطاری کرانے میں. روزہ کھولنے سے پہلے کون سا دعا یاد کرنا ہے، ہمیں یہ دعا دیکھ کے حدیث سے یاد کرنا ہے. ذهبت الدماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. دوسری دعا بھی ہے. اور جو دعا من گھڑت ہے ضعیف حدیثوں سے اس کے پیچھے نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور روزے میں گالی گلوچ نہ کریں اور روزے میں جھوٹ اور دغا بازی نہ کریں. ایسے روزدار کی اللہ کی یعنی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں ہم لوگ. تو میں نے جو بتایا ہے اس میں بہت یعنی اس حدیثوں میں اور قرآن کی دلیلوں میں بہت زیادہ حکمت ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں میں کل بتاؤں گا اور آپ لوگ ضرور آئیے گا انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ کل ہمارا جو بیان ہوا تھا رمضان کی اہمیت اور اس کے فضائل کے متعلق، اور اس میں جو یعنی کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو آج بھی انشاءاللہ یعنی آج کا جو باقی رہ گیا تھا آج کے لیے تو وہ آج ہم انشاءاللہ پورا کریں گے، اور صبر سے کام لیں اور دھیان دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور دیکھیں، یعنی پورا دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رہے گا۔ تو خطبے میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کے یعنی بوجھ زیادہ نہیں ڈالتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، یعنی وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے آدمی بنی آدم اللہ تعالیٰ اتنی بوجھ ڈالتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اس آیت کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، یعنی اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سہولیت دیا ہے اس کو ہم اپنایا کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے طاقت ہے تو وہ ہے، تو ایسا نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سہولیت دی ہے اس کو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشد الدین احد الا غلبا فشددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ من الدلجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیو، کہ دین بہت آسان ہے، ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، وَلَن يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَا، یعنی جو دین میں سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی ہمیں درمیان میں ہی رہنا چاہیے، یعنی میانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، بیچ والا، یعنی بہت زیادہ تشدد بھی نہیں، بہت زیادہ یہ بھی نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے اس کا ہم فائدہ اٹھایا کریں۔ تو یہ حدیث ہے، جیسے کہ ہم نے سوال کیا کہ تشدد سے کیا مطلب ہے اس حدیث کا، تو کہنے لگے کہ مثال کے طور پہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ظہر فرض 4 رکعت ہے نا، تو آپ 2 رکعت پڑھیے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ رکھنے کے لیے چھوٹ دیا ہوا ہے کہ بعد میں پورا کرو۔ کوئی کہے کہ میں رکھوں گا، تو اس کو تشدد کہتے ہیں بھائیو۔ استطاعت ہو رکھ لیں کوئی بات نہیں، لیکن چھوڑ سکتے ہیں بالکل بے تکلف۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے سہولیت دی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہاں، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ پہ یعنی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو برداشت نہ کر سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آئیے ہم لوگ عنوان کی طرف بڑھتے ہیں جو مین رمضان کے متعلق ہے۔ یہ تو میں نے 2 دلیلیں اس لیے دی ہیں کہ ان دونوں دلیلوں کو آپ لوگ سامنے رکھتے چلیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ بیمار ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اٹھ نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارہ نہیں کر سکتے تو مطلب من میں سوچ کے پڑھو۔ تو یہ سب سہولیت ہے، دین بہت آسان ہے۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یعنی رمضان میں دیکھیے کتنا سہولیت دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولیتیں ہمیں بتائی ہے اللہ کے حکم سے، اس کا ہم دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں لا علمی میں اپنے آپ پہ بہت زیادہ مصیبت ڈال لیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے ادھر یہ مشہور ہے بر صغیر میں کہ جمعہ کے رمضان میں جو مر جاتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتا ہے۔ تو جمعہ میں یعنی ایسا مرنے کی کوئی حدیث خاص نہیں ہے کہ یعنی رمضان میں،
रमजान में ऐसी कोई हदीस खास नहीं कि रमजान में मर जाए और वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाए। हाँ, रोजे के हालत में है, रोजे की हालत में है, आगे हदीस आएगी। लेकिन खास करके रमजान में जैसे रात में मर गया या रोजा नहीं रखा है मर गया, तो ऐसा नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। हाँ, एक जुमे के दिन का सिर्फ मिलता है फजीलत, मरने वाले के लिए जुमे के दिन की फजीलत है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसलमान जुमा के दिन मरता है तो कब्र की अजाब जो है ना उससे मौखर कर दी जाती है, यानी क़यामत तक उसका हिसाब नहीं होना है, वो एकदम फ्री है, यानी जो कब्र में अजाब होती है उससे वो बरी हो गया। हाँ, वो नहीं मिलना है। ये सिर्फ जुमा के दिन के मरने वाले के लिए यह फजीलत है, रमजान वालों के लिए नहीं है, इल्ला रोजे की हालत में, वो आगे हदीस आएगी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और ये जुमा के दिन के मरने वाले की क्या है, तिरमिजी 1074 नंबर हदीस है भाइयों, हसन हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। जुमा के दिन जो फौत हो जाए उसके लिए है, रमजान के लिए ऐसा ये नहीं है। आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके जो हदीस के रावी जो हैं अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, यह हदीस यूं है कि मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाउ सित्तन मिन शव्वाल कान का सयामिद दहर, रवाहुल मुस्लिम। 2758 नंबर हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है। अन अबी अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबाउ सित्तन मिन शव्वाल कान का सयामिद दहर, यानी जिसने रोजा यानी रमजान के रोजा पूरा रखा और प्लस 6 शव्वाल के, रमजान के बाद कौन सा महीना आता है, शव्वाल का। शव्वाल के रोजे अक्सर मुसलमान जानता है कि 6 रोजे रखने चाहिए, चाहे तरबेदर पे रखो चाहे एक साथ रखो, यानी एक साथ रखो या अलग अलग रखो, लेकिन उसी महीने में पूरा होना। तो यह हदीस ये बता रही है कि जो रखे पूरे रमजान और रखे 6 शव्वाल, तो उसने गोया कि पूरा साल के रोजे रखा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो समझ में आएगी कि पूरे साल के रोजे कैसे हो गए। अल्लाह के खाते में हमारा रोजा जो है पूरा 1 साल का लिखा गया, क्योंकि एक रोजा 10 के बराबर है, एक नेकी 10 के बराबर है, तो ये जो है एक रोजा 10 के बराबर है, ठीक है। तो 30 रोजे का कितना हो गया, 10 महीना हो गया ना, 10 महीना हो गया। और 6 रोजे शव्वाल के तो 6 धाई में 60, 2 महीना हो गया। साल के कितने महीने होते हैं, 12 महीने पूरे हो गए, यानी 6 रोजा रखेंगे तो 2 महीने का सवाब मिलता है। क्यों, एक रोजा 10 के बदले है ना, 10 के बराबर है। तो इसी ये 1 महीने का हम रोजा रखते हैं तो समझ लो 10 महीने का रोजा रखें, और यह हदीस बता रही है। तो हमें इसका एहतियात बरतना चाहिए। और ज्यादा राजे कौल है कि जिसके फर्ज रोजे छूटे हों वो शव्वाल के रोजे पहले रमजान के पूरे करे, बाद में शव्वाल के रखे, क्योंकि हदीस के अल्फाज क्या है, मन सामा रमजाना तुम अतबऊ सित्तन मिन शव्वाल, यानी जिसने रमजान के कंप्लीट किए हों, पूरे रखे हों रमजान, यानी नागस तो नहीं बताया ना अल्फाज में, रमजान के रोजे जो रखे हों और रखे 6 शव्वाल। भाई आपके फर्ज पूरे नहीं है तो आप नफिल कैसे रख सकते हैं, पहले फर्ज की भरपाई करें बाद में शव्वाल के रोजे रखें, तो इस हदीस का आपको फायदा होगा। जो एक मेरे जो इल्म में यही बात है, राजिह कौल यही है। औरतों को भी चाहिए कि यही सिस्टम अपनाया करें। वैसे और भी उलमा अगर कोई बात बता रहे हैं इससे ऊंची तो वो अलग बात है, लेकिन जो एकदम राजिह कौल है, जो मुझे मालूमात है, यही है कि रमजान की भरपाई पहले करें फिर हम नफिल पे जोर दें। हाँ, वो एक मजबूरी है, कोई वो अलग चीज है। ये औरतों के लिए कोई मसले मसाइल हैं कि आने वाले रमजान से पहले ही पूरा करना है, फर्ज रोजे छूटे हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमें पूरे साल का सवाब मिलेगा, तो हम इसका एहतमाम करेंगे ना इंशाल्लाह। पूरा साल हमारा रोजे में लिख जाएगा। आइए देखते हैं, 2 आदमी ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। हम देखेंगे कि अभी देखिए कितना फायदा है, यानी अल्लाह ताला कितनी सहूलियत दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग आए,
اور اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک بہت پرہیزگار نکلا اور ایک کم عبادت کرتا تھا، تو جو پرہیزگار تھا وہ پہلے مر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جو دوسرا تھا وہ 1 سال کے بعد مرا، یعنی 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ پرہیزگار اور بہت زیادہ نیکی کرنے والا تھا، وہ مر گیا، پھر دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا، تو ایک صحابی خواب دیکھے کہ جو بعد میں مرا وہ پہلے والے سے 1 سال پہلے، یعنی پہلے جنت میں چلے گیا، وہ پہلے جنت میں چلے گیا، ہاں، اس سے جو پہلے مرا اور زیادہ عبادت گزار تھا، اور یہ 1 سال بعد مرا، لیکن بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں چلے گیا، تو وہ لوگوں کو کہتے پھر رہا یہ خواب کی تعبیر، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو پہلے مر گیا، صحابی کہنے لگے کہ وہ تو بہت زیادہ عبادت گزار تھا جو پہلے مرا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا، جبکہ اس کی اتنی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ 1 سال بعد مرا، تو کیا رمضان نہیں آیا؟ رمضان آیا نا، رمضان پایا، اور اس کے بعد میں اور نمازیں جو پڑھی پورے سال کی اور جو نفل عبادتیں کی ہوگی تو اس سے زیادہ ہو گیا، سمجھے؟ تو اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، حدیث ہے کہ اگر نیک ہے تو نیکی کی زیادہ توفیق مل جائے گی، اور اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے، اگر برا آدمی ہے تو، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی۔ تو یہ حدیث جو میں نے 2 آدمیوں کا اسلام قبول کا بتایا ہوں، یہ بھائیو ابن ماجہ کی 3925 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل صحیح حدیث ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف روزداروں کے لیے بھائیو، باب الریان کا دروازہ کھولا جائے گا اور روزداروں کو داخل کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ کہاں ہے روزدار، روزہ رکھنے والے، تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور اس پکار پہ آگے بڑھ کے، اور اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا ہے، صرف روزہ دار۔ تو باب الریان جو ہے خاص جنتی روزداروں کے لیے ہے، جنت میں جو ایک دروازہ ہے باب الریان وہ صرف روزداروں کے لیے ہے، بس روزدار داخل ہو گئے اس دروازے سے بند کر دیا گیا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ حدیث بخاری کی ہے 1896 اور مسلم میں ہے 2710، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دین اسلام میں اگر دلیل نہ ہو تو بات بالکل قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ قرآن میں ہے کہ جب تمہیں پتہ نہیں ہو، سورہ نحل میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَبِالْبَيِّنَاتِ اردو یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ بینات یعنی دلیل کے ساتھ پوچھو، سورہ نحل میں ایک آیت ہے، اس طرح کی 2 آیتیں ہیں 2 جگہ، لیکن ایک آیت میں ہے کہ دلیل کے ساتھ پوچھو، تمہیں کوئی چیز نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی نیک علماء سے، یعنی فاسق فاجر سے نہیں، کفر بجو سے نہیں، یہود نصارہ سے نہیں، یعنی جو آپ جانتے ہیں وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، اور بالدلیل پوچھنا ہے، نہیں شخصیت نہیں کہ میں نے جو کہہ دیا چل جا، دلیل کے ساتھ۔ تو جب میں اگر کوئی بات دلیل سے کہہ دوں تو میری بات نہیں ہے، جیسا یہ جو میں پوری بات کر رہا ہوں نا، یہ میری بات نہیں ہے، میں دلیل دے کے میں سائڈ میں ہو گیا، میں دلیل دیا، میری بات نہیں رہے گی اب۔ تو کچھ بھی کسی سے پوچھو تو دلیل کے ساتھ پوچھو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے، کیونکہ صحابہ بالکل دلیل پہ چلتے تھے، صحابہ صحابیات بالکل۔ تو ہر بات کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ آئیے تو ایک اور دیکھتے ہیں دلیل جو رمضان کے متعلق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تو تباہ اور برباد ہو گیا،
اپنی بیوی سے میں رمضان میں ہم بستری کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک اور برباد ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے میں نے رمضان میں یعنی روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیا, یعنی مباشرت جمع جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام آزاد کر دو. تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں کہ میں غلام خرید کے آزاد کر دوں. یعنی وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی ان الدین یسر, دین بہت آسان ہے بھائیو. اور قرآن کی آیت کیا تھی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے, ہم خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں زیادہ. شادی بیاہ اتنا آسان ہے, ہم نے ظلم اپنے اوپر مصیبت بنا کے رکھا ہے نا. تھوڑے سے کھا کے جی سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن ہم ہی جو ہے نا حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے ہیں, پیٹ بھرنے کے لیے آنے دو. تو ہم نے خود مصیبت بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دین اسلام میں سہولیت دیا ہوا ہے, جو جیسا ہے استطاعت کے مطابق عبادت کرنے کا ہے. ایک بات بہت پیاری یاد آ گئی, میں کہنا چاہتا ہوں ضرور اس بات کو, کہ دین میں ہے کہ دین کا جو مین پوائنٹ ہے کہ برے کام سے رک جاؤ, اسٹاپ. تو اسٹاپ کے لیے, رکنے کے لیے طاقت چاہیے. طاقت چاہیے کیا؟ طاقت نہیں چاہیے, ہمیں رک جانا ہے بس. یہ چیز حرام ہے, رک جائیے, الا مجبوری ہے, اگر مرنا لگے تو خنزیر کا گوشت کھا لیں. ٹھیک ہے, تو برے کام سے رک جاؤ, یعنی ڈائریکٹ کیا کہا ہے؟ رک جاؤ. اور عبادت میں کیا کہا ہے؟ استطاعت کے مطابق عبادت کرو. اس میں دیکھیے کیا کتنا سہولیت ہے. اس الفاظ میں اتنی حکمت ہے, اتنی حکمت ہے کہ کیا بتاؤں. استطاعت کے مطابق عبادت کرو. پیسہ ہے تو حج کرو, ٹھیک ہے, پیسہ ہے تو زکات دو, طاقت ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو, نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو, اور بھی نہیں ہے تو اشارے سے پڑھو. ٹھیک ہے, یعنی کہیں بھی تشدد نہیں ہے, بہت آسان ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ نے رمضان کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیا, تو آپ ایک غلام آزاد کر دیجئے. پہلے غلام رہتے تھے نا, آپ نے وہ سسٹم ختم ہے نا. یعنی تو غلام اتنا سستا تھوڑی نہ ملتا تھا. غلام اگر خرید لو تو سمجھ لو اپنی پراپرٹی ہو گئی, کہ میں اگر مر جاؤں گا تو اس کا بٹوارا ہوگا, یعنی وہ سرمایہ میں آتا ہے غلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے غلام آزاد کر دو. تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 60 روزے رکھ لو, لگاتار ہونے چاہیے روزے, لگاتار. اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا نا, پھر سے گنتی آپ کے 59 58 ہو گئے, اور ایک آپ نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اب آپ پھر سے ایک سے شروع کریے. کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 60 روزے. کفارہ اس کا جو ہے, اس کا جو کفارہ ہے, یہ تو ایک غلام آزاد کریے, یا تو 60 دن کے روزے رکھیے لگاتار. عورتوں کے لیے جب اس کی منتھلی چالو ہوگی تو ان کے لیے ان دنوں میں چھوٹے, پھر وہ شروع کر دے گی, جیسی نہائے گی ترنت اسٹارٹ کر دے گی اس کا کفارے میں. تو صحابی نے کہا کہ میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہوں, میرے پاس اتنا مال کدھر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہہ رہے صحابی کہ میرے پاس اتنا کہاں مال ہے, میں فقیر ہوں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. بھائی اس ٹائم پہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا معمولی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, اچھا ہاں روزے کی استطاعت نہیں ہے مجھ پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دو. تو صحابی نے کہا کہ 60 مسکین کھلانے بھر کا میرے پاس طاقت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں تھی جو صدقے کی تھی یا مال غنیمت کی تھی, یا ایک کٹورا رکھا گیا, الگ الگ حدیثوں سے ملتا ہے مطلب ایسا الفاظ. تو کچھ کھجوریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو کسی نے دیا تھا یا لوگ لا کے جمع کیے تھے ہیلپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو اور مدینے کے غریبوں میں, مسکینوں میں بانٹ دو. تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس مدینے میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, پورے مدینے میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ کے دونوں دانت مبارک یعنی ہنسنے سے کھل گئے، بالکل یعنی ہنس دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن کر. اور ان کی سنت میں میں بھی یہ ہنس رہا ہوں کہ یعنی دیکھیے کتنا آسانی ہے، بہت اچھے ہیں. کتنی آسانی ہے. پہلے تو ایک غلام آزاد کر دیا کہنے نہیں ہے، پھر کہنے لگے کہ 60 مسکین 60 روزے رکھو لگاتار. بولے میرے پاس اتنی استطاعت کہاں ہے، مطلب اتنی میرے پہ ہمت نہیں کہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں. پھر کہیں 60 مسکین کھلا دو، کہیں وہ بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگے کیا نام ہے کہ یہ کھجور لے جاؤ اور مسکینوں میں بانٹ دو. کہنے لگے اللہ کی قسم میرے سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے پورے مدینہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے کہا کہ لے جاؤ تمہاری بیوی اسی کو کھا لو، پھر تم ہی کھا لو خود. یہ حدیث بخاری کی بھائیو 6087. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ان کی سنت یعنی ہمیں آپ سے لگاؤ ہے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، لاکھوں درود سلام ان پر نازل ہو جو ہمارے اپنی امت کے لیے کر کے گئے. آخری وفات سے کچھ دیر پہلے بھی ان کو ہماری فکر تھی کہ نماز کو ضائع نہیں کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ انصاف کرنا. یہ ہمارے لیے وصیت کر کے گئے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ انصاف کرنا. تو یہ بخاری کی حدیث تھی بھائیو، پلس مسلم میں بھی ہے 2595 اور بخاری میں ہے 6087. ٹھیک ہے، یہ جو بھی دیکھنا چاہے پوری دنیا میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تھوڑے سے الفاظ کے آگے پھر فرق رہتا ہے ہلکا سا، لیکن موضوع بالکل وہی رہتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کیا تھا. تو آئیے اس کا باریکی کچھ ہم لوگ آگے سمجھیں گے. اس کی باریکیاں سمجھنا بہت ضروری رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور آج تھوڑا سا نفس سے اپنے جہاد کریے بھائیو، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا 10-15-20 منٹ. ہاں، اور چل رہا ہے لاک ڈاؤن، کوئی اتنا ٹینشن کی بات نہیں ہے، کھانا ریڈی ہے الحمدللہ. تو ایک دن میں جیسا مان لیجئے آپ کسی نے اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو ایک دن میں ایک بار کرے یا کتنی بار کرے. ٹھیک ہے، کفارہ ایک، یعنی وہی کیا نام ہے 60 روزے، یہ غلام آزاد کرنا ہے یا تو 60 روزے رکھنا ہے تو 60 مسکین کھلانا. ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں الگ الگ دنوں میں اگر کوئی کر رہا ہے تو الگ الگ کفارہ ہوگا اس طرح کا. سمجھ گئی؟ مان لیجیے ایک دن اس نے غلطی کر لیا تو اب اس کا تو روزہ گیا نا، کفارہ بھی لازم ہو گیا. تو اس دن وہ اگر 1 سے 2 بار ہو جائے تو کفارہ ایک ہی ہوگا. لیکن اگر دوسرے دن پھر کر لیا، تیسرے دن پھر کر لیا، پھر 60 پھر 60 پھر 60، اس طرح اس کے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. تو ابھی آئے گا نا وہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آگے ہے وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ میں نے نوٹ کر رکھی ہے. ماشاءاللہ آپ کا دماغ بہت تیز چل رہا ہے. تو آئیے ایک دیکھتے ہیں کہ نام ہے نمبر 1، ہم بستری کا علم ہو یا نہ ہو کفارہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. میں تو اتنی تو عقل کام کر رہی نا، کھانا پینا یعنی کھانا نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اتنا نہیں تو پاگل مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت عام بات ہے کہ رمضان میں بیویوں سے دور رہنا ہے، مطلب روزے کی حالت میں اور رات میں جائز ہے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ علم ہو یا نہ ہو کفارہ ادا کرنا ہے. اگر مان لیجئے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو لیکن کفارہ ادا کرنا ہے. نمبر 2، ہم بستری دونوں فریق کے مرضی سے ہوئی ہو تو دونوں الگ الگ اپنا نپٹے. 60 مسکین، ایک غلام ہو ایک غلام ہو، 60 روزے ہو 60 روزے، 60 مسکین ہو 60 مسکین، یعنی جو بھی ایک جس کی استطاعت رکھتا ہو اپنا کرے. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہے ہم بستری کے لیے ایک ہی راضی ہو، مثلا بیوی راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شوہر پہ کفارہ ہوگا، بیوی پر نہیں، کیونکہ اس نے مجبور کیا، یعنی بیوی کا ارادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کفارہ کس پہ ہوگا؟ ایک پہ. ہاں، لیکن وہ اچھا روزے کی قضا بھی ہے پلس، یہ نہیں کہ اب کفارہ ادا کر دیا روزہ نہیں، روزہ کا یعنی بھرنا بھی ہے
और प्लस कफारा भी अदा करना है जो मेरे इल्म में है। ठीक है, आइए चौथा नंबर देखते हैं। हम बिस्तरी का कफारा रुपया नहीं, मिस्कीन को खाना खिलाना है। ठीक है, मिस्कीन को खाना खिलाना है, क्योंकि सूरह बकरा में है आयत नंबर 184 में, 60 मिस्कीन। ठीक है, मिस्कीन को खाना खिलाना है। मिस्कीन वही होता है जो गरीब होता है, अमीरों को ना खिलाते बैठे आप, मीडियम क्लास वाले को ना खिलाते बैठे। मिस्कीन का मतलब ये होता है, मिस्कीन और फकीर में थोड़ा सा फर्क है। फकीर क्या करता है, वो मांगते हुए फिरता है। मिस्कीन क्या होता है, वो उस लायक रहता है लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो हमें ढूंढना कि कौन मिस्कीन है। ठीक है, और ये नहीं कि रुपया दे दे, नहीं। कुरान में है, सूरह बकरा में 184 नंबर आयत में है कि आप खाना खिलाएं, रुपया दे के निपटना नहीं है। पांचवा नंबर जो है, हम मिस्त्री का कफारा एक ही आदमी को ना दे। एक ही आदमी को एक ही बार कि ये ले लो। मान लीजिए उसको दे दिए और वो बेच के मिस्कीन नहीं रहा तो, या जानवर को डाल दिया, क्या करोगे फिर? मान लीजिए मैंने क्या किया, 60 मिस्कीन का गल्ला या खाना, गल्ला जो है वो एक को दे दिया हमने और ले जाके बेच दिया, और उसकी मिस्कीनी तो खत्म हो गई ना, तो आपका कफारा आधा नहीं हुआ। वो बेच भी सकता है ना, या जानवर को भी खिला सकता है उसके अगर जानवर होंगे तो ये सिस्टम हम नहीं अपनाएं। और 7वां नंबर जो है, तलाक ज़हार का भी यही सिस्टम है भाइयों। ठीक है, सूरह मुजादिला में है आयत नंबर 3 और 4 में। तलाक ज़हार जो होता है, देखिए दीन इस्लाम में बहुत सारी पॉइंट हैं, हम लोग दुनिया के पीछे लगे हैं इसलिए हमें इल्म नहीं है। हम जानते हैं कि बस हमने तलाक तलाक कह दिया वही तलाक है। तलाक की भाई क्वालिटी अलग अलग है। एक तो ये है, इसमें भी कोई बिदअती तलाक है, कोई तलाक आसन है, और कोई तलाक यानी 3 क्वालिटी के हैं। तलाक की 3 क्वालिटी है, और एक तलाक ज़हार भी है जो हमें इल्म नहीं रहता है, तो हमने बस जाना कि वही बस तलाक तलाक वही तलाक। इसमें जो सूरह मुजादिला में है कि जमाने जाहिलियत में अगर कोई कह दे अपनी बीवी को कि तुम मेरी माँ जैसी हो, या तुम्हारा पैर मेरी माँ जैसी, या ऐसा मतलब कोई शर्म वाली जगह का अगर नाम ले ले, वो उलमा ज्यादा बताएंगे खुलासा, तो बीबी हमारी जो है वो हम पर, यानी जब तक कफारा नहीं अदा करेंगे तब तक छू नहीं सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते हो। हमें कितने % लोगों को इल्म है ये तलाक ज़हार इसको कहते हैं। आप डायरेक्ट सूरह मुजादिला शुरू में ही आपको मिल रहा है, ये देखिए 3 और 4 आयत में है। सूरह मुजादिला का नुज़ूल भी इसी से शुरू है, 28वें पारे का इसी से शुरू है, तलाक ज़हार से। एक सहाबिया आई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे जा रही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर ने ऐसा तलाक दे दिया है, ऐसा ऐसा कह दिया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और इस सहाबिया की बात अल्लाह सुन रहा है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही है कि मैं पास में होकर नहीं सुनी, और अल्लाह ताला कितना यह है, यानी इसकी शान देखिए कि इन दोनों की गुफ्तगू अल्लाह सुन रहा था और आयत नाजिल कर दिया कि अब इसका कफारा ये है, एक गुलाम आजाद करो, या तो 60 रोजे रखो, या तो 60 मिस्कीन खिलाओ, फिर उसके बाद में बीवी को आप छू सकते हैं, वरना वो आपके लिए हराम है। यानी बस कहना रहता है कि आपके फला अंग मेरी माँ की जैसी है, इस तरह के मतलब उलमा ज़्यादा खुलासा बताएंगे, आप पढ़ लीजिए तफसीर इब्न कसीर में या और जो खुलासे की। तो इसका भी कफारा वही से है, बीवी हमारी तलाक होगी हमें पता ही नहीं लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे यह है कि हम दुनिया के पीछे ज़्यादा लगे हैं ना। आगे देखते हैं कि रोजा को तोड़ने वाले आमाल, यानी रोजा किस किस से टूटता है। तो मुख्तसर रहेगा, उसमें बहुत सारे उलमाओं का अलग अलग ये है जो क्लियर जो है। नंबर 1 हम बिस्तरी करने से, ठीक है, कफारा तो है, रोजा भी गया, रोजे का भरना भी है, ठीक है। जानबूझकर उल्टी करना,
جان بوجھ کر الٹی کرنا حیض اور نفاس والی عورتوں کو، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مطلب روزے سے ہیں، حیض آ گیا، نفاس آ گیا اور روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، آگے جان بوجھ کر کھا لینا، یہ تو سب جانتا ہے، یہ نارمل سی بات ہے. تو یہ 4 اس کا خلاصہ ہے جو ان 4 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی جو زیادہ تر راجح قول ہے یہی 4 ہے. اور بھی جو کچھ ایک آدھ باتیں ہوں گی ہاں جو علماؤں میں کمپرومائز ہو کے یعنی راجح قول بنی ہوگی، لیکن خلاصہ یہی ہے. نمبر 1، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے حیض اور نفاس والی عورتوں کو، اور جان بوجھ کر کھا پی لینا، بھول کے نہیں. بھول میں تو نہیں روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تو میں نے حدیث بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، تسحروا فإن السحور فی برکہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیو، بخاری کی 1923 نمبر حدیث ہے اور مسلم کی 2549. یعنی سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. آپ کو اگر بھوک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کھا لو، اللہ کی حکمت ہے، کیا جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے. کیونکہ ہم لاسٹ میں جب کھائیں گے تو ہمیں دن میں آسانی ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، تو ہمارا ذہن بھٹکے گا نہیں. بہت زیادہ حکمت ہے. اور سحری آخری میں کرنے کا حکم ہے، آخری میں، سحری آخری میں کیا کریں، اس سے کئی فائدے ہیں. آپ کا فجر نہیں غائب ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو جلدی بھوک پیاس نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں. تو کیا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. بھائیو آپ لوگ دھیان دیں تو ہی تقریر کرنے میں تھوڑا سا دل لگتا ہے. ہاں بالکل، باتوں پہ ایک دم دھیان دیں. آئیے آگے اور دیکھتے ہیں کچھ دلیلیں. غسل واجب ہو، ٹھیک ہے، غسل واجب ہو پھر بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری آپ کھا سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفل روزے کے لیے اگر آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تو ظہر سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. لیکن رمضان کی روزے کے لیے آپ کو نیت یعنی ارادہ کرنا رہتا ہے، اور پلس فجر سے پہلے کھانا پینا، اس کے بعد میں نہیں نیت نہیں کر سکتے ہو. نفلی روزوں کا چل جائے گا لیکن فرض کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. اور رہ گئی غسل کی بات، تو آپ سحری کا ٹائم ہو گیا کھا لیں، اگر سوئے رہ گئے ہیں مطلب اٹھ کے کھا لیں، اور اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کے بعد میں غسل کر کے پھر نماز پڑھ لیں. یعنی آپ کا یعنی غسل جنابت واجب ہے آپ کے اوپر، اور آپ نے سحری کر لیا تو آپ کا روزہ صحیح خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ مزی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی بیوی کے قریب گئے رمضان میں، اگر کچھ خیالات میں پیشاب کے مقام پہ ایک قطرہ نمودار ہوتا ہے جس کے بہت لاسا بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ایک دم سفید سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور منی ایک دم وائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ جو میں نے گنا دیا اوپر بس وہ زیادہ تر راجح قول وہی ہے، یعنی مزید خیالات سے سوچ سے نہیں ٹوٹتا ہے. اور ودی پیشاب آنے کے بعد جو یعنی مزید کے ٹائپ میں آتا ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا ہے، بشرطے آپ کو اپنے شہوت پہ قابو ہو، یعنی یہ نہیں کہ اور معاملہ آگے بڑھ جائے. احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. آئیے آگے اور پڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ بالدلیل. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث بہت پیاری بھائیوں، ہمیں اس کا بہت زیادہ یہ کرنا چاہیے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ بہت پیاری حدیث ہے بھائی، اور احمد اور یہ صحیح الترغیب میں بھی ہے اور ترہیب میں یعنی 948 نمبر پہ ہے. البانی نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، بہت پیاری حدیث ہے یہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے اللہ سے، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے گا. روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ دونوں آپ کا ساتھ دیں گے قیامت کے دن.
اس دن جب آپ کے ماں باپ بہن بھائی سب دیکھ کے آپ کو بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا. اس ٹائم پہ یہ روزہ اور قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے گی. اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس روزہ رکھنے والے کو اور کہے گی کہ اللہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، میرے لیے بھوکا تھا، اے اللہ اس نے جاگ کر میری تلاوت کی تھی، تو اسے بخش دے. روزہ کہے گا اے اللہ یہ میرے لیے بھوکا تھا، کھانا تھا لیکن کھایا نہیں تھا، تو اسے معاف کر دے. یعنی وہ طرح طرح کا اپنا گنائے گی احسانات جو بندے نے کیا ہے، روزے کی خاطر کیا ہے. سب بہت چیز حلال چیز چھوڑ دینا پڑتا ہے نا روزے کی حالت میں. حلال چیز حرام تو حرام ہی ہے، لیکن حلال بھی حرام ہو جاتی ہے نا. تو یہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ دینے والی ہے جب ہمارے اپنے ساتھ چھوڑ دیں گے. ہم لوگ اپنے بیوی بچوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، صحیح ہے، لیکن قبر میں ڈال کے ہم سے واپس چلے آئیں گے. اور یہی قرآن کی تلاوت یہی حمال ہمارے ساتھ جائیں گے، صحیح ہے نا. وہ بس مٹی ڈالے چلے آئے. جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ تو پہلے چھوڑ دیتا ہے. مال کے لیے ہم نے پورا جدوجہد کیا زیادہ، اس کے بعد میں اہل عیال کے لیے کیا، اس کے بعد میں عمل. یعنی ہم نے جس سے کم محبت کیا وہی ساتھ میں گیا. سب سے زیادہ جس سے محبت کیا تو پہلے بے وفا نکلا، دوسرے بھی چھوڑ کے چلے آتے ہیں، تیسرا ساتھ میں جاتا ہے جس سے ہم نے کم لگاؤ رکھا. تو یہ روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اللہ سے سفارش کرے گی بہت اس میں، یہاں تک کہ اس کو بخشوا دے گی جس کے روزے اور تلاوت اللہ کے دربار میں قبول ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے، دھیان ادھر دیں. آئیے اور رکھ دیکھتے ہیں. جس شخص نے لا الہ الا اللہ اس کا آخری خاتمہ ہو وہ جنت میں گیا. ٹھیک ہے، یعنی آخری کلام جس کا ہو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو دخل، یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہے روزے کی حالت میں اگر مر گیا تو، روزے کی حالت میں اگر مر گیا تو جنت میں گیا. تیسرا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا. یعنی اللہ کی خاطر، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، مسلم یا بخاری میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار آخری خاتمے پہ ہے. یعنی آخری خاتمہ ہوا کس پر؟ اس نے تو 100 قتل کیا تھا نا بنی آدم کا، بنی اسرائیل کا جو تھا، لیکن اس کا ارادہ آخری کیا تھا؟ کیا تھا آخری ارادہ؟ توبہ کرنے کا. تو جنت والے اٹھا کے لے کے گئے اس کو فرشتے، جبکہ جہنم والے بھی آ گئے تھے. تو انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ کس پر ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی جو صدقہ کرے اللہ کے لیے اور ترنت مر جائے، یعنی اس کے بعد کوئی برا کام نہ کرے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ بھائیو بہت پیاری حدیث ہے، مسند احمد یعنی یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے 985 میں، اور صحیح البانی شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا جو روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب روزے کے دنوں میں جو کھاتا پیتا ہے دن میں بلا عذر، اس کا انجام آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں ہم لوگ انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے پاس لے گئے جو بہت بڑا پہاڑ تھا. تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے. تو آپ نے کہا کہ میں تو اس پہ نہیں چڑھ سکتا ہوں، اتنا بڑا چٹان ہے. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو کچھ چیخ اور پکار سنی آدمیوں کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی چیز آواز آ رہی ہے؟ تو ان یعنی فرشتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم میں جو جن کو عذاب مل رہا ہے ان کی چیل پکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو دیکھیں کسی کا یعنی جو جبڑا پھاڑا جا رہا تھا اور اس سے خون بہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو رمضان کے یعنی رمضان میں بلا عذر کھایا پیا کرتے تھے، ان کے جبڑے وغیرہ سب پھاڑے جائیں گے، بلا عذر بلا مجبوری کھایا پیا کرتے تھے، یہ ان لوگ کا حشر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو روزہ کی حالت میں اس خاتمے کو کیا تو وہ بھی چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسری حدیث پہ انشاءاللہ۔ تو اس کا ہم لوگ نے سمجھ لیا نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا، دو آدمی آئے لے کے گئے اور پھر جہنم والوں کی آواز سنی، اور اس کے بعد میں آگے بڑھے تو جو رمضان میں یعنی روزے کی دن میں کھاتا پیتا تھا اس کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ اس کے جبڑے اس کے یہ پھاڑے جا رہے ہیں، بالکل بلا مجبوری بلا عذر پہ تو جائز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ امام عادل جو پرہیزگار ہو، یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ دوسرا وہ ہے روزہ دار جب وہ افطار کرے، روزہ دار جب افطار کرے، وہ دعا جو مانگتا ہے نا وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے، مظلوم کی دعا بہت خطرناک ہے بھائیو۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کی 2526، ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے 2526، یعنی مظلوم کی دعا کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ دیر ہی صحیح۔ مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک ہے بھائیو، ہم لوگ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ مظلوم کی بد دعا جو ہے ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے اللہ کے پاس۔ مظلوم کیا ہے؟ کسی پہ اناحق ظلم کرنا اور اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دیا تو اب آپ کی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ دیری سے۔ مظلوم کا بد دعا سے بچنا بھائیو۔ تو اس میں کیا بتایا گیا؟ یعنی روزہ افطار کے وقت جو دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوتی ہے بھائیو، بہت پیاری حدیث ہے، ترمذی کی 2526 نمبر حدیث ہے۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں سورۃ القدر کی جو ہے کیا اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر کی جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اور پورا قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا، اور جو اس میں ایک خاص جو اس آیت میں خاص جو بات بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہے 1000 مہینہ، کبھی ہم لوگ نے کیلکولیٹر کیا ہے؟ 84 سال کچھ ہو جاتے ہیں سم تھنگ کی عبادت۔ ایک رات آپ کو مل گئی نا لیلۃ القدر، تو ہماری عمر کتنی ہے؟ بہت زیادہ جیتے ہیں، 60 تو عام ہے۔ ہماری جو کہ حدیث ہے کہ ہماری یعنی امت کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ علم کہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے بھائی، ایک رات میں 84 یا 83 سال کی مقبول عبادت کی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔
کیونکہ قرآن ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، حدیث اور قرآن کبھی نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات. اور یہ کون سی رات ہے یہ فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گھومتے رہتی ہے. 21 23 25 27 29 طاق راتوں میں آتی ہے. تو ہم لوگ طاق راتوں میں ہی تلاش کریں. لیکن جو زیادہ بہتر ہے، جیسا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ 10 رات پوری قیام اللیل ہوتا ہے. مکہ اور مدینے میں بھی قیام اللیل ہوتا ہے بھائیو، ٹھیک ہے. یعنی اگر چاند آگے پیچھے ہو گیا، جو میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ اگر چاند آگے پیچھے ہو گیا تو ہم جس کو 21 سمجھ رہے ہیں وہ 22 ہو جائے گی، جس کو ہم 23 سمجھ رہے ہیں وہ کتنی ہو گئے جی 24 ہو جائے گی نا، جس کو ہم 27 سمجھ رہے ہیں وہ کتنے ہو جائے گی 28 ہو جائے گی، یا تو 26 ہو جائے گی. یعنی یا تو آپ میں تو ڈاؤن. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہاں کا جو اصول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں 10 کے 10 دن پورے. اور اللہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب تحقیق کرنا پڑے گا کہ پورے کے پورے. تو جو 10 دن پورا کے پورا یعنی جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ یہ بہترین ہے. اور یہاں پہ دیکھیے جب 21ویں شروع ہو جائے گی تو 4 رکعت پڑھ لیں گے تراویح عشاء کے بعد. اور 4 اور 3 7 کب پڑھتے ہیں؟ ٹائم فکس کر لیتے ہیں، یعنی 2 بجے 1:30 بجے، جس طرح اس ایریا کے لوگوں کی سہولیت ہو. صحیح ہے. تو وہ 4 پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھتے ہیں، پھر گھر آ کے اپنا انتظام کر کے سحری کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان میں ہے، آخری عشرے میں، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے بھائیو. اگر ہم کو ہر سال ملتا رہے تو کتنے سال ہو گئے. جو پہلے 1000 سال جیتے تھے نا پہلے کے آدمی، ہم ان کی برابری کر کے آگے بھی نکل جائیں گے، کیونکہ یہ انعامات ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت اونچی انعام ہے، بہت اونچی کوالٹی کی عبادت ہے. اور قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا. پہلے جب میں سنتا تھا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو میرے دماغ میں ایک سوال اٹھتا تھا بہت پہلے کہ کیا باقی دنوں میں قرآن نازل نہیں ہوتا تھا؟ اور پھر یہ کہہ رہا کہ یعنی قرآن میں یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ صحیح ہے. اور قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا. تو جب بعد میں نے تحقیق کیا تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کمپلیٹ ایک بار میں اتار کے رکھ دیا ہے آسمان میں. ایک جگہ ہے بیت العزہ، ٹھیک ہے، بیت العزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھ دیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ضرورت پڑی ہے 23 سالوں میں بھیجتا رہا. یعنی خالی رمضان میں نہیں بھیجتا رہا، اور دنوں میں بھیجتا رہا، لیکن نازل ہوا کمپلیٹ. ہاں، جو میری تحقیق ہے یہی مجھے معلوم ہے. اور قرآن میں ہے کہ یعنی قرآن رمضان میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. کافر کے گھر جا کر افطاری ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بر صغیر والوں کو اس بات کا زیادہ علم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ غیر مشرک ہے، یعنی جیسا کہ امریکہ میں براک اوباما کے وقت میں اللہ علم افطاری کرائی گئی تھی وائٹ ہاؤس میں جو کہاں، اور بھی ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ایم پی وغیرہ کراتے ہیں. اب چاہے ریاکاری سے کراتے ہیں، جو بھی کراتے ہیں، کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں، پردھان وغیرہ کراتے ہیں نا. تو غیر مسلم بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. تو جو غیر مسلم کراتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم تو جائیں گے ہی نہیں، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہاں جائیے، وہاں میٹ نہیں کھانا ہے آپ کو. وہاں جو وہ لوگ اکثر نہیں بناتے ہیں اس طرح کا، یعنی گوشت وغیرہ نہیں بناتے ہیں. افطاری جو ہوئی ہے پھل فروٹ اور بھجیا وغیرہ، یہ سبزی وغیرہ رہتی ہے. آپ جائیے اور افطاری کریے، آپ کا ثواب آپ کے لیے ہے. ان کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے،
لیکن آپ کا روزہ نہیں خراب ہوگا، الٹا ایک انسانیت کے ناطے محبت قائم ہوگی، انسانیت کے ناطے محبت قائم ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ کی دعوت قبول کی تھی، اور اکثر مسلمان جانتا ہے اس حدیث کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یہودیہ نے کھانے میں زہر دی تھی، اور آپ عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ زہر ہے، نہیں کھاؤں، اور اس زہر کا اثر آپ کو مرنے سے پہلے بھی اثر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دعوت ہمیں قبول کرنا ہے، لیکن ان کے تہوار پہ نہیں، کرسمس ڈے پہ نہیں، درگا پوجا پہ نہیں، گنپتی پہ نہیں، یعنی جتنے یا ہمارے مسلمانوں کے ہیں جو خرافات 11ویں 12ویں 13ویں، یعنی یہ جو ہے قرآن خوانی، یہ یعنی جتنے خرافات ہیں ان سب میں آپ کو دعوت ایسے قبول نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ برتھ ڈے کی دعوت ہو، اس طرح جو بھی دین اسلام میں نہ ہو، اور غیر کافر بھی جو دعوت دیں ان کا کرسمس ڈے ہے، درگا پوجا وغیرہ وغیرہ جو بھی جتنا مناتے ہیں، جتنی قسم کی تہوار، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، دوسرے دن جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول کی، دیکھیے یہودیہ عورت تھی، اس نے دعوت دی، آپ گئے تھے کھانے کے لیے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہم افطاری کے لیے جائیں گے، یعنی ہمارا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، بس اور اس میں جو ہے بھائیو، سر میں تیل لگانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آسولین گیسولین، یہ ایک ہوتا ہے جو سانس کی بیماری جس کو ہوتی ہے نا، تو خالی پھیپھڑے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ آسولین کا دوا لینا، گیس لینا، وہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور شارٹ کٹ آپ یوں سمجھیے کہ جو چیز غذا کا بدلہ نہ ہو وہ علاج کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں، جو چیز غذا کا بدلہ نہ ہو، کھانے پینے کا بدلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مہندی لگانا، سر میں تیل رکھنا، اس سے کوئی، مسواک بار بار کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ سرما کیا ہے، میں نے تو وہ جو روزہ توڑنے والی گنا دیا تھا نا، میں روزہ کن چیز ٹوٹے گا بس، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جیسا کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مہندی نہیں رکھنا، یہ نہیں رکھنا، سر میں تیل نہیں رکھنا، ہاں، تو روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا، یعنی بہت سارا خرافات مچا کے رکھتے ہیں۔ مسواک بہت زیادہ نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں گن نہیں پاتی تھی کہ اتنا مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو رمضان سے پہلے مسجد سے دور رہتے ہیں اور رمضان میں سمجھتے کہ بس اب لوٹ مچی ہے، چلو، کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہے؟ ہم اپنے ذہن سے سوچیں، اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہے؟ پورے دن میں نا، تو کیوں ہم لوگ اکثریت جو ہے نمازی اور پرہیزگار ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے لگتی ہے نہیں بھی غلطی، ہماری غلطی نہیں ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا سمجھ دیا ہے، حلال اور حرام۔ اگر ہم اس کی تمیز نہیں رکھ پاتے ہیں تو ہم تو جانور سے بھی بدتر ہے نا، کیوں؟ جانور کو ایک سمجھ ہے، مرضی، ان کی جو مرضی آئے کریں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، جہاں بیٹھیں، جہاں سوئیں، جہاں پیشاب کریں، جہاں منداز کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو بھی ماریں، ان کو ایک سمجھ ہے، کیا؟ جو تمہاری مرضی میں آئے کرو، کس کو؟ جانور کو، حیوانات، مخلوق جو ہے وہ انسان اور جن کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا دیا ہے؟ مرضی، آپ کی مرضی میں جو ہے جہاں رہو، جہاں کھاؤ، جہاں پیو، جہاں سو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کیا دیا ہے؟ دو سمجھ، ایک حلال اور دوسرا حرام۔ پھر بھی ہم غلط کام کریں تو جانور سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی شک ہے اس بات میں؟ تو آئیے آگے اور دیکھتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کیا کریں، یعنی رمضان میں ہی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو رمضان سے پہلے مسجد میں بالکل نہیں جاتے ہیں، وہ بالکل بس ٹوپی لگا کے، سرما لگا کے، اور اتنا وائٹ کپڑا پہن کے لگتا ہے کہ اب اس سے زیادہ بڑا نمازی نہیں، آگے صف میں رہتا ہے، صحیح جی، ایسی اہتمام، اور جیسی رمضان ختم جیل سے آزاد ہو گئے، صحیح،
तो क्या है, वाकिमुस्सलाता वला तकुनु मिनल मुशरिकीन। आपने जो रोजे रखे, जो क़यामुल लैल किया, सब बर्बाद हो गया, क्या फायदा। गुनाह बेलज्जत, यानी आपने गुनाह किया और लज्जत भी नहीं मिला, ठीक है ना। यानी आप पूरा रमजान इबादत किए, अल्लाह के बंदे, इतना तो अकल हम लोग रखें कि अल्लाह ताला 12 के 12 महीने 24 घंटे एक जैसे ही, अब खाली रमजान के लिए स्पेशल थोड़ी नहीं, ये तो नमाजियों के लिए ऑफर है, जुमा नमाजियों के लिए ऑफर है, ईदेन ये सब परहेजगारों के लिए, मोमिनों के लिए है, काफिरों के लिए थोड़ी ना है। बस हमने सोच लिया कि जुमा पढ़ लेंगे तो हम मुसलमान हैं, रमजान के रोजे रख लिए हम मुसलमान हैं, गाय का गोश्त खा लिए, बकरे का गोश्त खा लिए हम मुसलमान हैं, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम रख लिए मुसलमान हैं, मुसलमान के घर पैदा हो गए समझ लो मोमिन है, वही मुसलमान है। बस यही हमारा गुमान है, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। तो आपने इबादत किया पूरे रमजान, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, वाकिमुस्सलाता वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो, मुशरिक जैसे ना हो जाओ। और बिला नमाज के तो आपके रोजे भी कबूल नहीं होते। और यहां तक कि बेनमाजी, किसी ने सवाल किया कि मेरे माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं और हज पे जा रहे हैं, तो जवाब क्या मिला मालूम है आपको, जाने से क्या फायदा, हज तो होगा ही नहीं, हज तो नहीं होगा। और शेख उसैमीन ने कहा है अपने फतवे में कि बेनमाजी हुदूद हरम में दाखिल ना हो, यानी मना है। अब मुसलमान का पासपोर्ट है तब तो गवर्नमेंट छोड़ देगी, लेकिन उस आदमी को यह तमीज होना चाहिए कि मैं नमाजी नहीं हूं तो इस हुदूद के अंदर ना जाऊं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कह दिया कि इस साल के बाद मुशरिक यहां ना भटके। कुरान में अल्लाह ताला क्या कह दिया कि इस साल के बाद मुशरिक इस हुदूद के अंदर ना आएंगे। तो शेख उसैमीन ने कहा है कि बेनमाजी का हुदूद हरम में दाखिल होना हराम है, वो तो इसी काफिर है, ठीक है। तो उसने क्या सवाल किया था कि मेरे माँ बाप नमाजी नहीं है और हज के लिए जा रहे हैं, तो हमारे शेख ने क्या जवाब दिया कि जा रहे हैं, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वहां चले जाएंगे, हो सकता है तौबा इस्तगफार करें तो उनकी लाइफ बदल जाए, लेकिन हज नहीं होने वाला है। आप पहले इरादा करिए कि हम 5 वक्ता नमाजी अभी हैं और जा रहे हैं, हज करेंगे और रियाकारी नहीं करेंगे, फुस्क फजूल नहीं बातें नहीं करेंगे, और हज से वापस आएंगे और हम एकदम पूरा नमाज के पाबंद रहेंगे, तो आपके हज कबूल है। वहां जाने से क्या फायदा, मुसलमान का पासपोर्ट तो गवर्नमेंट छोड़ देगी ना। तो आपने जैसी नमाज छोड़ा, आपका जो पिछला किया धरा सब देखा, समझ गए। यानी खाली रमजान में ही लूट मची, चले लूट ले भैया ना, ऐसा ना करो। रमजान के बाद बेनमाजी हो जाते हैं अक्सर। रमजान में कुरान की तिलावत कसरत से किया करें हम लोग, ठीक है ना। सहरी मतलब एकदम करीब में किया करें, अजान के करीब लास्ट टाइम, हाँ, उसमें बहुत सारा जो हिकमत मैंने बता दिया है। और सदका खैरात ज्यादा से ज्यादा करें हम लोग, ठीक है। और भाइयों, जिसको ये हमारी तकरीर में कोई शिकवा शिकायत है, यानी कोई बात ना अगर समझ में आई हो, तो मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे बात से ऊंची कोई अगर है, मेरी दलील से ऊंची कोई दलील देता है तो मैं अपनी बातों से रुजू कर लेता हूं। और ये रमजान के अहमियत थी और फजाइल थे, और दीन में कितना आसानी है हमने देखा कुरान हदीस में क्या क्या है, यानी किस तरह अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबान है। और भाइयों, सूरह फुरकान की आयत तो हम बिल्कुल कभी ना भूलें। मैं अक्सर अपने दर्स में कहता हूं, सूरह फुरकान में है आयत नंबर 70 में, क्या है, सूरह फुरकान आयत नंबर 70 में है कि मान लीजिए हमारी गुनाहें जमीन और आसमान भरी हुई पूरा हम पूरे गुनाहों में क्या है, लथपथ हैं, ठीक है। इन्हों साथ सुनिए, हमारे गुनाह जमीन आसमान से भरे हुए हैं, इतने गुनाह हैं, जगह और बाकी नहीं है।
اور ہم نے اخلاص سے توبہ کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگا اور آئندہ کرنے کا ناعہد کیا وہ کام برا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہم پھر نماز کے پابند ہو جائیں، یعنی توبہ استغفار کرنے کے بعد اگر ترنت مر گئے تو آپ تو جنت میں گئے، لیکن اگر زندہ ہیں تو آپ ہاں اس کے اصول کے مطابق چلیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر میں سب سے زیادہ جو بڑی خوشخبری ہے کہ جو آپ کی پوری نیکیاں تھی، مثال کے طور پہ زمین آسمان بھر کے تھی، یعنی ہم گن نہیں سکتے ہیں، تو وہ تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 0 کر دیا، آپ نے توبہ کیا وہ 0 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنی ہی نیکی لکھ دیا آپ کے کھاتے میں، سب سے بڑا انعام، نیکی ہو گئی۔ یعنی میں کسی کا 10 لاکھ روپیہ باقی ہوں تو 10 لاکھ معاف بھی کر دیا، 10 لاکھ دے دیا، تو اگر غیر مسلم ہے تو پیر پڑ جائے گا، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ تو پیر پہ گر جائے گا، ہمارے دین اسلام میں منع ہے نا۔ لیکن اس کا اگر انسانیت ہوگی تو اس کا جو دل ہے نا، یعنی ذرا بھی انسانیت ہوگی تو زندگی بھر وہ نہیں بھولے گا، یہ احسان بھولے گا؟ بھائی 10 لاکھ روپیہ میں باقی تھا آپ کا، آپ نے معاف بھی کر دیا، 10 لاکھ دے بھی دیا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا رحم کون کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسا ہے شاید؟ یہ صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اس آیت پہ تو کہتا ہوں کہ ایسی 72 زندگی ملے اور اللہ کے راہ میں قربان ہو کے چلے جائے، اتنا رحم کرنے والا۔ ایک کوئی عورت سے ہمیں پیار محبت ہو جاتا ہے تو اپنی جان دینے کے لیے ہے، رائٹ؟ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ یعنی کتنا گناہ آیا، پورے کے پورے معاف کر کے اور اس کو نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ اتنا کوئی ہم سے محبت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی نہیں۔ تو ایسی ہستی کے لیے ہم کتنی بار اپنے اس کے راستے میں، یعنی ہمیں ملے کتنی زندگی اور ہم اس کے راہ میں قربان ہوں کے بار بار جائیں۔ جیسا کہ وہ آدمی 10 لاکھ باقی تھا، 10 لاکھ معاف کر دیا، 10 بھی دے بھی دیا، تو یہ بتائیے سچ کہ آپ زندگی بھر اس کا احسان بھولیں گے؟ یہ تو میں نے مثال دیا ہے، لیکن زمین آسمان بھر کے گناہ ہیں تو کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھیا 100 قتل کیا تھا وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے، اللہ نے معاف کیا نا۔ اور ایک اناحق آدمی کو مارنے کا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان والوں کو پوروں کو جہنم میں ڈال دے گا سر کے بل گھسیٹ کے، یہ ہے اہمیت۔ تو ہمیں اس کا دین اسلام کی سمجھ ہونی چاہیے بھائیوں۔ اگر ہمیں علم نہیں رہے گا تو ہم جو ہے بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور بھائیوں یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، اس میں بے شمار فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ بیماری جو آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کی جو رینج تھی نا، قریب قریب 97-98% بھاگنے والی پیسوں کے پیچھے ہو گئی تھی، صحیح بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک دم تھم کر دیا، یعنی روک دیا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عورتوں کو خوش ہو کے ان کو تو پورا لڈو بانٹنا چاہیے کہ 1-2 گھنٹے کے لیے ترستی تھی وہ اپنے شوہر کے لیے، ابھی 24 گھنٹے اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے لیے ترستی تھی، لیکن مال کمانے کے چکر میں فرصت ہی نہیں دے رہا وہ اپنے بیوی کو، بچوں کو، نہ نماز کی طرف، نہ روزے کی طرف، نہ بیماری کی طرف دھیان دیتا ہے، نہ پریوار کی طرف، نہ پڑوسی کی طرف، نہ رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، صحیح بات ہے؟ لیکن یہ لاک ڈاؤن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو پرانی کسر پوری اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے، سمجھ لو، بہت، یعنی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اس بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس بندی کا آپ فائدہ کبھی سوچیں کہ ہمیں تو 95% دین میں لگنا چاہیے نا، 5% دنیا میں تقریباً، تو ہم 95% دنیا میں لگے تھے اور 5% دین میں، تو اس کا الٹا ہو گیا ہمارا، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے نا بھائی، اتنا کماؤ کہ بس کھا جی لو، ہاں اتنا کماؤ جس سے زندگی باقی رہے۔ ہم نے تو بس 60 سالہ زندگی کو پورا، یعنی جیسے 60 بار دنیا بنے گی تب تک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو
थोड़ा सा हम अपने जमीर को, सोए हुए को जगाएं और दीन इस्लाम की परख करें कि क्या है दीन इस्लाम, और अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया हुआ है, उसको हम बजा लाएं। ठीक है ना। और अगर हमें क़यामत के दिन कामयाब होना है, हमें अगर क़यामत के दिन कामयाब होना है तो तौहीद और रिसालत में एक भी नुक्ता ना आने दें। ठीक है। तौहीद और रिसालत में एक भी नुक्ता ना आने दें। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद कितने हर्फ हैं? 12। टोटल कितने हैं? 12 हर्फ हैं। 12 में एक भी नुक्ता नहीं है। यह है तौहीद। अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई भी नुक्ता नहीं है। कितने हर्फ हैं? 12। 12 दूना 24। दिन रात कितने की है? 24 घंटे की। ठीक है ना। तो जो अपनी 24 घंटे की, यानी जो 24 घंटा अपना सही से गुजारना चाहता हो, तो तौहीद और रिसालत, मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उसके बंदे और रसूल हैं, यानी तौहीद और रिसालत में एक भी नुक्ता ना आने दें। आपने जैसी सीधे रास्ते को छोड़ा, गलत में जैसी घुसे, नुक्ता लग गया। आपने जैसी गलत रास्ता चुना, क्योंकि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा में ना सीधा रास्ता एक ही है, और एक हदीस भी है कि जो अगल बगल के रास्ते हैं ना शैतानों के हैं। तो जैसे हम दूसरे रास्ते पे गए, समझ लो शैतानों के रास्ते पे निकल पड़े और तौहीद और रिसालत में नुक्ता लगा दिया हमने। तो अगर हमने लगा दिया तो समझ लो हम गुमराह हो गए। तो जो भी अपनी पूरा 24 घंटा अच्छे से गुजारना चाहता हो तो तौहीद और रिसालत को बजा लाए, और क़यामत के दिन आसानी हो और जन्नतुल फिरदौस में जाए, जहाँ अबदी ज़िंदगी है भाइयों, कभी एक्सपायरी नहीं होने वाली है, कभी एक्सपायरी नहीं होने वाली है। और जहन्नम में जो गया हमेशा के लिए, वो भी कभी बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ हैं ऐसे जो सजा काट के निकल आएंगे। तो जन्नत का बयान इंशाल्लाह कभी होगा। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने बहुत हिम्मत किया और इतना देर रुके, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरे इस दलील से ऊंचा कोई दलील अगर पेश करता है तो मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई इस्लाह करे और कोई गलतियाँ हो तो बताए, ताकि, और मेरी गलतियाँ भाइयों, मेरी गलतियाँ मुझसे कहो। ठीक है। जो भी कोई मेरा तकरीर सुन रहा हो, मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरे से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। ठीक है। सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। ठीक है। और दूसरों को कहोगे तो आप अपनी नेकी तकसीम कर रहे हो, गीबत में शुमार हो जाएगा। ठीक। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।